مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں دنیا دار لوگ جو نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ جو انسانی مسئلہ ہے، جو روحانی بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہیلے بہانے، وجوہات پیش کرنا اور سستی، بیماری کی باتیں، درد کی باتیں، مجبوریوں کی باتیں، کاروباری وجوہات پیش کرنا، اس طرح سے بہت سارے جو وجوہات انسان پیش کر کے اس کو مجبوری کا نام دیتا ہے، تو آپ یہاں بیان یہ کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب نفس کی خباثت کا اثر ہوتا ہے۔ اور دنیا داری جب انسان کا مطمع نظر، اس کا مقصد، اس کا گول بن جاتی ہے، تو دین کے کاموں میں، اللہ رسول کے کاموں میں مختلف ہیلے اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ہاتھ میں روٹی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اس وقت اس کو رزق دینے والے پر بھروسہ نہیں رہتا۔ جب وہ گناہوں میں جاتا ہے تو اس کا سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے بخشنے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، اتنا بھروسہ اللہ کی ذات پر، اس کے بخشے جانے پر، اس کے رحم کرنے پر۔ لیکن یہ بھروسہ روٹی کے معاملے میں کیوں نہیں آیا؟ آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا بیس ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے دنیا داری، نفس پرستی۔ اگر اس بیماری سے انسان کو چھٹکارا مل جائے تو بہت ساری بیماریوں سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک چھوٹی سی حکایت یہاں پر بیان کی ہے۔ ایک بوڑھے کا ایک طبیب کے پاس، ایک ڈاکٹر کے پاس جانا، جا کر اس سے بیماریوں کی اپنی شکایت کرنا۔ اب دیکھیے آپ کس طرح سے وہ اپنی بیماریوں کی شکایت کرتا ہے اور طبیب اس کا جواب دیتا ہے۔ گفت پیرے مر طبیب را کے من، در زحیرم از دماغ خیشتن۔ ایک بوڑھے نے ایک طبیب کے پاس جا کر کہا کہ میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں اپنے دماغ کے معاملے میں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب الجھن ہے، ایک عجیب و غریب پریشانی ہے۔ وہ پریشانی لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں اور ان مسائل کا حل آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسائل میں صحت کے مسائل میں جو گھرا ہوا ہوں، اس کا سبب کیا ہے۔ ایک دو تو ہر انسان کو رہتے ہی ہے، لیکن میرے پاس تو بہت ساری مسائل آ چکے ہیں، اسی لیے میں سارے مسائل آپ کے سامنے رکھ کر ہر ایک مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ گفت از پیریست آزوف دماغ، گفت در چشمم ز ظلمت ہست داغ۔ تو طبیب نے کہا کہ یہ جو آپ کے دماغ کا جو معاملہ ہو گیا ہے، کمزوری آپ دماغ کے اندر محسوس کر رہے ہیں، یہ دراصل آپ کی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ کو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں پریشانی ہو رہی ہے، یادداشت آپ کی جا چکی ہے، کم ہو چکی ہے، اور جو جوانی میں آپ کا دماغ جس طرح سے کام کر رہا تھا وہ اب نہیں کر رہا ہے، یہی وجہ ہے۔ تو اس پھر بوڑھے نے کہا کہ دکھائی بھی مجھے برابر نہیں دے رہا ہے، آنکھوں میں ایک قسم کا دھندلا پن آ گیا ہے میری، جیسا پہلے مجھے دکھائی دیتا تھا، ہر چیز صاف دکھائی دیتی تھی، اب وہ معاملہ نہیں رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بینائی بھی میری کمزور ہو گئی ہے۔ گفت از پیریست اے شیخ قدیم، گفت پشتم درد می آرد عظیم۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو آپ کی آنکھوں کی بینائی میں اثر پڑا ہے، یہ بھی آپ کی بڑھاپے کی وجہ سے، ایک عمر کے بعد بینائی واقعی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس مریض نے کہا کہ میری کمر میں بھی بہت درد ہے، جیسا میں فلیکسیبلٹی کے ساتھ پہلے
دوڑتا تھا، چلتا تھا، اب وہ بات نہیں رہی ہے، کمر میں بھی درد ہو گیا ہے۔ گفت از پیریست اے شیخ نزار، گفت ہرچے می خرم نبوت گوار۔ تو اس ڈاکٹر نے، اس طبیب نے کہا کہ اے کمزور بوڑھے، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، تیری کمر میں جو درد ہو رہا ہے یہ بھی عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو اس شخص نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ سب کچھ بڑھاپے کی وجہ سے ہوگا، جو کچھ میں کھاتا ہوں وہ ہضم بھی برابر نہیں ہوتا ہے۔ بھئی اگر یہ جو کمزوری ہو گئی ہے، اس کمزوری کا علاج یہ ہے کہ میں اچھا کھاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ اچھا کھاؤں تاکہ میری یہ کمزوری دور ہو جائے، کمر کا درد دور ہو جائے، تو میں کھاتا ہوں تو ہضم بھی نہیں ہوتا ہے۔ گفت ضعف معدہ ہم از پیریست، گفت وقت دم مرا دم گیریست۔ تو پھر طبیب نے کہا کہ یہ جو آپ کا معدہ کمزور ہوا ہے یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے، ضعیفی کی وجہ سے ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ سانس بھی پھولتی ہے میری، زیادہ چلتا ہوں تو سانس پھولنے لگتی ہے، یہ پریشانی بھی مجھ کو لاحق ہو گئی ہے۔ گفت آرے انقطاع دم بود، چوں رسد پیری دو صد علت شود۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں یہ جو آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے، پہلے جیسی بات نہیں رہی، پہلے تو بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، اور تھوڑی دیر میں آپ پھر ریلیکس بھی ہو جایا کرتے تھے، اب جو کیفیت ہو گئی ہے یہ سب بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو اس طرح کی سینکڑوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ گفت کم شد شہوتم یک بارگی، گفت کز پیریست این بیچارگی۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ میری شہوت بھی ایک دم کم ہو گئی ہے، جنسی خواہش جو جوانی میں میری ہوا کرتی تھی، آہستہ آہستہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی وہ بھی کم ہو گئی ہے۔ تو پھر اس ڈاکٹر نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ گفت پایم سست شد از ره بماند، گفت کز پیریست در کنجت نشاند۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ بینائی، دماغ، کمر، وہاں سے ہوتے ہوتے اب وہ نیچے پاؤں کی طرف آیا، آ کر کہنے لگا کہ میرے پاؤں بھی سست ہو گئے ہیں، چلنے سے عاجز ہو گئے ہیں، چلا بھی نہیں جاتا، اب گھٹنوں میں بھی درد ہوتا ہے، ایڑیوں میں بھی درد ہوتا ہے، پاؤں کھینچتے ہیں۔ تو اس طبیب نے کہا کہ یہی بڑھاپا ہے جو تجھ کو گوشہ نشین بنانے کا ذمہ دار ہے۔ کنج نشین کہتے ہیں نا، گوشے میں رہنے والے، کونے میں رہنے والے۔ زیادہ تر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر گھر میں رہتے ہیں، زیادہ گھومتے پھرتے نہیں ہیں۔ جوان آدمی گھر میں کم رہتا ہے، باہر زیادہ رہتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ بوڑھا آدمی یہ سب نہیں کر پاتا، ضروری کام ہو تو گھر سے نکلتا ہے، پھر گھر میں اپنے بیٹھ جاتا ہے۔ کنج نشین ہونا، گوشہ نشین ہونا۔ تو یہ جو گوشہ نشین جس نے تجھے بنایا ہے وہ بھی تیرا بڑھاپا ہے۔ گفت پشتم چو کمانے شدتا، گفت کز پیریست ای رنجو انا۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ میری کمان بھی ڈبل ہو گئی ہے، میری کمر بھی ڈبل ہو گئی ہے۔ مطلب کمان کی طرح جب جھک جاتا ہے آدمی تو گویا کہ وہ ڈبل ہو جانا ہے، دوہری ہو جانا۔ تو میری کمر کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں جھک گیا ہوں، جیسے پہلے میں سیدھا کھڑا ہوتا تھا، اب وہ بات نہیں رہی، سامنے کی طرف جھک گیا ہوں۔ تو پھر اب طبیب نے کہا کہ یہ جو کمر کا تیری جھکنا ہے یہ تیری بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ گفت تاریکس چشمم اے حکیم، گفت کز پیریست اے پیر حلیم۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ اے حکیم، اے ڈاکٹر، میری آنکھوں میں جو دھند ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو پھر طبیب نے کہا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ گفت اے احمق برین بردوختی، از طبیبی تو ہمیں آموختی۔ تو اب بوڑھے کو غصہ آ گیا، میں جو مسئلہ پیش کرتا ہوں ڈاکٹر وہی کہتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ دماغ کا مسئلہ پیش کیا، کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ آنکھوں کا مسئلہ پیش کیا، کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ سماعت کا مسئلہ پیش کیا، کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ کمر میں درد کا مسئلہ پیش کیا، کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ شہوت کا مسئلہ پیش کیا، کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ معدے کے ہضم کا مسئلہ پیش کیا، کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ پاؤں میں درد کا مسئلہ پیش کیا، کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ سر سے لے کے پاؤں تک سارے مسئلے میں نے پیش کیے تو اس نے ایک ہی جواب دیا، بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے۔ مختلف مسائل ہیں، مختلف عوارض ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، سب کا ایک ہی سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بوڑھے نے حکیم سے کہا کہ کیا ہو کیا گیا ہے تجھے؟ تو ایک ہی بات کے اوپر جم گیا ہے، جو میں کہتا ہوں کہتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ کیا اتنی ساری میڈیکل نالج تو نے یہی بولنے کے لیے حاصل کی ہے؟ طبابت سے کیا تو نے یہی سیکھا ہے کہ جو کہا جائے یہی کہہ دینا کہ بڑھاپے کی وجہ سے؟ ایسا تو کوئی بھی حکیم بن سکتا ہے۔ تیرے حکیم بن کے سامنے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو مسئلہ میں پیش کرتا ہوں کہتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔
اے مدمخ اقلتی دانش نداد کہ خدا ہر درد را درمان ہاتھ. اے بددماغ حکیم، تیری عقل میں کیا یہ بات نہیں آتی ہے؟ کیا تو نے یہ نہیں سنا ہے کہ خدا نے ہر درد کا علاج پیدا کیا ہے؟ ہر بیماری کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. کیا تو نے یہ سنا نہیں ہے؟ جیسے حدیث شریف میں آیا ہے ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کا علاج نہ پیدا کیا ہو. کیا تو نے سنا نہیں ہے؟ ہر بات پہ یہی کہتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے. تو خرے احمق ز اندک مائے گی، بر زمیں ماندی ز کوتا پائے گی. اصل معلوم ہوتا ہے کہ تو کم علمی کی وجہ سے گدھا ہو گیا ہے، جو ہر بات پہ یہی کہا جا رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے. کوتاہ قدمی کہتے ہیں اس کو، اپنی نالج، اپنی بساط کا کم ہونا. یہ کوتاہ قدمی کی وجہ سے تو زمین پر گر گیا ہے، تیری یہ کیفیت ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر. علاج بتاؤ، سبب بتاؤ، کیا وجہ سے کمر میں درد ہو رہا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ کیا ہے جو کہا جا رہا ہے، کہہ دے رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے. ایسا تو نہیں ہوتا طریقہ. پس طبیبش گفت اے عمرے تو سشت این غضب وی خشم ہم از پیریس. سے جب وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا تو طبیب نے مسکرایا اور مسکرا کر کہا اے 60 سال کی عمر کے شخص، تیرا یہ جو غصہ ہے نا، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے. چو ہما اجزا و اعضا شد نحیف، خیشتن داری و صبرت شد ضعیف. جب سب انسانی اعضا، اجزا، آرگنز اینڈ پارٹس جب کمزور ہو جاتے ہیں تو ضبط کی قوت، صبر کی قوت بھی کم ہو جاتی ہے. بر نتابت دو سخن زو ہے کنت، تاب یک جرعہ ندارت خے کنت. دو باتوں کی برداشت بھی نہیں کرتا آدمی بوڑھا ہونے کے بعد، اور ہائے 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 کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے. ایک عمر کے بعد انسان کے مزاج میں اریٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، عمر کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اب جو جوانی میں بالکل پرفیکٹ تھا وہ آدمی بھی بوڑھا ہونے کے بعد جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اب جو جوانی میں ہی جھنجھلاہٹ کا شکار رہا ہو، پتہ نہیں اس کا بڑھاپے میں کیا حال ہونے والا ہے. تاب یک جرعہ ندارت خے کنت، ایک گھونٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، خے کر دیتا ہے. کڑوی چیز اگر پینے کو اس کو مل جائے تو جوان آدمی بڑی آسانی کے ساتھ برداشت کر کے، صبر کر کے پی لیتا ہے. بوڑھا آدمی نہیں پی سکتا، وہ خے کر دیتا ہے. جز مگر پیرے کہ از حقست مست، در درون او حیات طیبست. ہاں وہ بوڑھا جو خدا کا مست ہو گیا ہے، اس کو نکال دو. ایکسیپشن، اس بوڑھے کو نکال دو. ہر بوڑھا نہیں، دنیا میں عام بوڑھوں کی بات ہو رہی ہے یہ. لیکن وہ بوڑھا آدمی، وہ بزرگ جو خدا کا مست ہو گیا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پر. آپ اس کو نکال رہے ہیں اس فہرست میں سے، کیونکہ اس کے باطن میں پاکیزگی ہے، اس کا باطن پاکیزہ زندگی کا حامل ہے. اس کی وجہ سے یہ چیزوں کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا. بڑھاپے کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے ایسے مقرب بندوں کے اوپر اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے. از بروں پیرست در باطن سبھی، خود کیا ننداں ولی و آنبی. وہ بظاہر بوڑھا ہوتا ہے، ہاتھ میں لکڑی لے کر چلتا ہے، کمر آگے کو جھکی ہوئی ہوتی ہے. ظاہری طور پر تو وہ بھی بوڑھا ہی ہوتا ہے، تکلیفیں تو اس کو بھی ہوتی ہیں بڑھاپے کی، لیکن اندر ہی اندر وہ بچہ ہوتا ہے. از بروں پیرست در باطن سبھی، بظاہر باہری طور پر وہ بوڑھا ہے، لیکن باطن میں ابھی سبھی بچہ ہے. خود کی آنند ولیو آنبی. اور وہ کون ہیں ایسے لوگ جو ظاہری طور پر بوڑھے ہیں مگر باطنی طور پر ابھی بچوں کی طرح معصوم ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وہ اولیاء ہیں، وہ انبیاء ہیں.
گر نہ پیدا اند پیش نیک و بد، چیست با ایشاں خساں را ای حسد۔ اگر وہ نیک اور بد ہر انسان کے سامنے کھلے ہوئے نہیں ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، انبیاء پھر بھی اپنی نبوت کا ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں، لیکن اولیاء تو اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتے نا، تو یہ لوگ تو لوگوں کے سامنے چھپے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ان کی حقیقت، عام لوگوں کی طرح ہی کی زندگی گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اگر ہر کسی کے سامنے یہ لوگ کھلے ہوئے نہیں ہیں تو انسان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی پہچان اگر اس کو نہیں ہو رہی ہے تو احتیاط کا مظاہرہ کرے۔ بھائی ایک بات آپ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پہچان ہے کہ انسانوں میں اولیاء کون ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو پہچان ہے کہ یہ ولی ہے یہ نہیں ہے، یہ ولی ہے یہ نہیں ہے، تو آپ اولیاء کے ساتھ آپ کا رویہ الگ ہوگا، عام لوگوں کے ساتھ الگ ہوگا۔ لیکن آپ کے پاس پہچان نہیں ہے کہ آپ جس کو ولی سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ولی نہ ہو، اور جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ولی ہو، تو اب آپ کو احتیاط اور زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب تجھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانوں میں کون ولی ہے تو پھر یہ حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ ان کمینوں کو، ایسے گھٹیا دنیا دار لوگوں کو، ان لوگوں سے حسد کیوں ہے؟ ورنمی دانند شاہ علم الیقین، چیست این بغضو ہیل سازی و کی۔ اگر وہ یقینی طور پر ان کو نہیں جانتے کہ وہ ولی کون ہیں تو پھر یہ بغض کیوں کرتے ہیں، ان کے ساتھ رسا کشی کیوں کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہیلا سازی اور کینہ پروری کیوں کرتے ہیں؟ احتیاط کرنا چاہیے نا۔ ور بدانندے جزائے رست خیز، چون زنندے خیش بر شمشیر تیز۔ اصل میں کیا ہے کہ انہوں نے قیامت کو، حشر کو، سزا و جزا کو، میدان محشر کو بھلا دیا ہے۔ اگر وہ قیامت کی سزا کو جانتے تو اپنے آپ کو تیز تلوار سے کبھی نہیں بھڑاتے۔ یہ لوگ تیز تلوار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رسا کشی آپ کو کاٹ دیتی ہے۔ تیز چھری ہے نا، آپ دیکھیں گے چھوٹے بچوں کو کھیلنے کے لیے جب چھری دیتے ہیں تو فوری ماں باپ کی نظر جیسے پڑتی ہے کہ تیز چھری کے ساتھ بچہ کھیل رہا ہے، جا کے فوری اس کے ہاتھ میں سے کھینچ لیتے ہیں۔ حالانکہ وہی تیز چھری سے پہلے تو آپ کھیل رہے تھے، پیاز کاٹ رہے تھے، میوے کاٹ رہے تھے اسی تیز چھری سے، لیکن جب بچہ لے لیتا ہے تو فوری جا کے اس کے ہاتھ میں سے کھینچ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو پتہ نہیں ہے، وہ کام کی چیز ضرور ہے لیکن احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی چیز ہے۔ بچے کو عقل نہیں ہے، وہ کھیلنا جائے گا، اپنا ہاتھ اپنا پاؤں کاٹ لے گا۔ تو جن کو پتہ نہیں ہے، اس کی تیزی کا اندازہ نہیں ہے، وہ لوگ تیز تلوار سے بھیڑنا بھی نہیں چاہیے۔ جو لوگ بھیڑتے ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں۔ بر تمی خندد مبیں اورا چنا، صد قیامت در درون استشنہاں۔ وہ تیرے سامنے ہنستا ہے۔ ایک ولی اگر تیرے سامنے آ کر بیٹھ جائے تو تیرے سامنے ہنستا ہے، تیرے ساتھ مذاق کرتا ہے، تجھ سے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، دوستوں کی طرح بن کے رہتا ہے، لیکن تو اس کو ویسا نہ سمجھ۔ برتمی خندت مبی اورا چنا، اگر وہ تیرے سامنے آ کے ہنستا ہے تو بھی یہ مت سمجھ کہ وہ ویسا ہی ہے۔ صد قیامت در درون استشنہاں، اس کے اندر جا کر جھانک کر دیکھ، 100 قیامتیں تجھے ملیں گی جو باہر سے تجھے نظر نہیں آتی۔ دوزخ و جنت ہما اجزائے اوست، ہرچ اندیشی تو آن بالائے اوست۔ اس کے سب اجزاء میں سب دوزخ اور جنت ہیں۔ وہ جنت اور دوزخ دونوں کو ساتھ لے کے پھرتا ہے۔ اگر خدمت کرو گے، اگر فرما برداری کرو گے جنت مل جائے گی، اور اگر بدتمیزی کرو گے دوزخ مل جائے گی۔ اس کے ساتھ دونوں ہیں۔ دوزخ و جنت ہما اجزائے اوست، ہرچ اندیشی تو آن بالائے اوست۔ وہ کس درجے کا ہے، اگر تو اس کے بارے میں کچھ سوچے یا کچھ گمان بھی کرے تو یاد رکھ تیرا گمان جہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے وہ اس سے بھی بلند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہرچ اندیشی پذیرائے فناست، آن کے در اندیشہ نہایت آن خداست۔ اگر تو یہ خیال کرے کہ وہ فنا کو قبول کرنے والا ہے، ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ بھئی ہر انسان فنا ہونے والا ہے نا۔
اگر آپ کسی اور کے بارے میں، اللہ کے نیک بندے کے بارے میں یہ تصور کرے کہ وہ فنا ہونے والا ہے، جیسے میں فنا ہونے والا ہوں، وہ بھی فنا ہونے والا ہے، میں مرنے والا ہوں، وہ بھی مرنے والا ہے، ایسے ہی سوچتا نا انسان، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سوچے اس کے بارے میں کہ ایک دن وہ بھی فنا ہونے والا ہے، تو یاد رکھ اس بات کو کہ جو لوگ تخلقوا باخلاق اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر اتارے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات میں فنا ہونے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ فنا ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب تو سمجھتا ہے کہ خدا بھی فنا ہونے والا ہے۔ آنکھ در اندیشہ نہایت آ خداست، جو انسان کے خیاس میں آئے وہ خدا تھوڑی ہو سکتا ہے، جو فنا ہو جائے وہ خدا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ خدا کے مقرب ہیں اور اللہ کے اخلاق کے ساتھ اپنے اخلاق کو متصف کر چکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے بقائیت کی، وہ ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بر درئی خانہ گستاخی ز چیست، گر ہمی دانند کندر خانہ کیست۔ جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر کے دروازے پر گستاخی کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے جو جانتا نہیں ہے کہ اس گھر میں کون ہے۔ وہ گھر کو دیکھ رہا ہے، گھر میں کون ہے اس کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ گھر تو سب کا باہر سے ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ فقیر کا گھر بھی ہو سکتا ہے کہ باہر سے ایک جیسا دکھائی دے، بادشاہ کا گھر بھی ہو سکتا ہے کہ باہر سے ایک جیسا دکھائی دے، لیکن گھر کی اہمیت در و دیوار سے نہیں ہے نا، گھر میں رہنے والوں سے ہوتی ہے۔ تو گھر کے دروازے پر جا کر گستاخی کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم گھر کے ساتھ گستاخی نہیں کر رہے ہو، گھر والے کے ساتھ گستاخی کر رہے ہو۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں اللہ کے جو ظاہری طور پر آپ کو بندے دکھائی دیتے ہیں، وہ دراصل گھر کی طرح ہیں، لیکن اندر ان کے اللہ بسا ہوا ہوتا ہے۔ اب لہاں تعظیم مسجد میں کنند، در جفائے اہل دل جد میں کنند۔ یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کی تو تعظیم کرتے ہیں لیکن اہل دل پر ظلم کرتے ہیں۔ مسجد کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن ایسے لوگوں کی ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ بسا ہوا ہے۔ آ مجازست این حقیقت اے خراں، نیست مسجد جز درون سروراں۔ اے گدھو، اللہ والوں کے ساتھ بے ادبی، بدتمیزی، گستاخی کرنے والوں گدھو، یاد رکھو مسجد اللہ کا گھر مجاز ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا دل اللہ کا گھر حقیقت ہے۔ اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے رہنے کے لیے، جیسے ہم کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، اللہ کو گھر کی ضرورت ہے۔ کیا کسی مسجد میں یا خود کعبۃ اللہ میں جا کر اللہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی رہا ہے؟ ایسا اگر آپ سوچتے بھی ہیں تو کفر ہے، کیونکہ اللہ مکان کی قید سے ہی بالا تر ہے، اس کو گھر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مجاز ہے۔ لیکن یہاں جو اللہ اپنے بندے کے دل میں بستا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو آپ مجاز کی تو تعظیم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی کو بہت بڑا گناہ تصور کرتے ہیں، کسی مسجد کو گرا دینے یا کسی مسجد کی بے ادبی کرنے کو بہت بڑا گناہ تصور کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی کا رویہ رکھتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ کون سی عقل ہو گئی؟ اس لیے آپ نے کہا ایسا سوچنے والے کون ہیں؟ گدھے۔ اے گدھو، وہ مسجد مجاز ہے اور یہ حقیقت ہے۔ نیست مسجد جز درون سروراں، یاد رکھو کہ بزرگوں کے دل کے علاوہ کوئی مسجد ہے ہی نہیں، اصل میں ان کا دل ہی مسجد ہے۔ مسجد کاں اندرون اولیاست، سجدگاہ جملاست تاجا خداست۔ وہ مسجد جو اولیاء کے باطن میں موجود ہے، اصل میں وہی سب کی سجدہ گاہ ہے اور خدا اسی میں موجود ہے۔ تا دل مرد خدا نامت بے درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد۔ آئے ہائے، آپ نے بڑی خاص بات یہاں پہ کہی ہے۔ جب تک کسی قوم نے اللہ کے کسی نیک بندے کو تکلیف نہیں پہنچائی، تب تک اللہ نے کسی پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اللہ نے کسی قوم کو رسوا نہیں کیا آج تک،
جب تک کہ انہوں نے کسی مرد خدا کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائی. مطلب جتنے عذاب آئے، جتنی پریشانیاں آئیں، اس کی وجہ گناہوں کی کثرت نہیں، عبادتوں میں کوتاہی نہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بے ادبی ہے. تا دلے مرد خدا نامت بے درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد. جب تک مرد خدا کے دل کو تکلیف نہیں پہنچی، خدا نے کسی قوم کو بھی ذلیل اور رسوا نہیں کیا. قصد جنگ انبیاء می داشتند، جسم دیدند آدمی پنداشتند. انہوں نے انبیاء سے لڑائی کا ارادہ کیا تھا، انبیاء کے ساتھ گستاخیاں اور بدتمیزیاں کی تھی. اس لیے کی تھی کہ انہوں نے صرف جسم کو دیکھا تھا اور ان کو ایک آدمی سمجھا تھا، عام آدمی کی طرح کا آدمی سمجھا تھا. در تو ہست اخلاق آں پیشینیاں، چون امی ترسی کے باشد تو ہماں. اور یاد رکھ اے انسان، اے سننے والو، تمہارے اندر بھی پہلی قوموں کی اخلاق آ چکے ہیں. پہلے قوموں نے جو کام کیا تھا، بازو برابر کا سمجھنے کا، ہم جیسا سمجھنے کا، تمہارے اندر بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں. چون امی ترسی، اب تم ڈرتے کیوں نہیں ہو کہ باشی تو ہماں، کہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے گستاخیاں کی، بدتمیزیاں کی، ان پر اللہ کا عذاب آیا اور برباد ہو گئے. تم بھی وہی کام کر رہے ہو تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے؟ عادت آنا سپاساں در درست، نایدت ہر بار دل وسچہ درست. تمہارے اندر ناشکروں کی عادت پیدا ہو گئی ہے. اللہ نے تم پر احسان کیا، ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا سابقہ ہوا تو اس پر تم کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی عادت اپنا لی. تو یاد رکھو، ایک بار ناشکری کی عادت اپنا لیں، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت تمہیں معاف کر دے اور کوئی گرفت نہ ہو. دوسری بار پھر تم نے ناشکری کی، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس پر تم کو معاف کر دے اور تمہاری گرفت نہ ہو، لیکن کب تک؟ نایدت ہر بار دلو اسچہ درست. آپ نے کہا کہ کنویں سے ڈول ہر بار درست نہیں نکلتا، کبھی نہ کبھی ٹوٹ جاتا ہے. ڈول آپ نے کنویں میں ڈالا، ایسے کھینچا، سلامت آ گیا. پھر آپ نے ڈول ڈالا، پھر کھینچا، سلامت آ گیا. کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے ڈول ٹوٹ کر گر جائے، تب کیا ہوگا؟ گہرا کنواں ہے، نکال نہیں سکتا. آ نشانی ہا ہما چون در تو ہست، چون تو ذیشانی کجا خواہی برست. جب یہ ساری علامتیں تیرے اندر موجود ہیں اور تو ان میں سے ہے، یہ نشانیاں تیرے اندر ہیں، تو اس کا مطلب تو ان میں سے ہے. تو اب سوچ لے تو کہاں بچ سکتا ہے؟ جب تک یہ چیزیں اپنے اندر سے تو نکالے گا نہیں، تب تک خطرہ برابر تیرے سر پر منڈلاتا رہے گا. کیونکہ جب نشانی پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ صفات بھی تیرے اندر ہے. اگر صفات ہی نہ ہوتی تو یہ نشانیاں کہاں سے ہوتی؟ اگر تجھے عذاب نہ آنا ہوتا تو یہ چیزیں جو عذاب جن پر آیا ان کی ہیں، وہ تیرے اندر کیسے آتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ منڈلا رہا ہے. جب نشانیاں پوری ہو جاتی ہیں تو خطرہ آنے کی گھنٹی سنائی دیتی ہے. اس کے بعد آپ اس کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے انسان کو نشانیاں ڈھونڈنا چاہیے اپنے اندر، جو نشانیاں منافقین کی، کافروں کی جو ہم کو بیان کی جاتی ہیں، وہ نشانیاں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. اگر ہم کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے اندر موجود ہے تو مطلب ایک خطرہ منڈلا رہا ہے. فوری اس نشانی کو اپنے سے دور کرنا چاہیے اگر خطرے سے بچنا ہے. تو نشانیاں کیسے ڈھونڈی جاتی ہیں؟ حالانکہ بیان کی جا رہی ہیں دوسروں کی نشانیاں، لیکن آپ کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے. تو کیسے تلاش کریں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک اور حکایت یہاں پر بیان کر رہے ہیں، ایک بچے کا قصہ جو آپ اپنے باپ کے جنازے کے آگے روتا جاتا تھا کہ میرے باپ کو کہاں لے جا رہے ہیں. اور پھر ایک شیخ چلی ٹائپ کا انسان وہ سن کر اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ جنازے کو ہمارے گھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ کیوں، ہمارے گھر کیوں لے جائیں گے، اس کو تو دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں میں کیا مماثلت ہے؟
وہ جو نشانیاں بیان کر رہا ہے ان نشانیوں کو دیکھ کر اس نے کیا خیال کیا وہ ہم انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی آخر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان